السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین، آیات مقدسہ 7 تا 13 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المطففین کے عنوان سے پچھلے درس میں جو گزارشات کی تھیں، بڑی اہم اللہ کے ارشادات ہیں۔ یہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جس پر معاش تشکیل ہوتی ہے، جس پر معاشرت اور سماج کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر کوئی بھی کاروباری ڈھانچہ، بالخصوص مارکیٹ، بازار، جہاں پہ سودا ہم لیتے ہیں، جہاں پہ ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں، بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، میرے عزیزو، اگر وہاں پر دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، تو یہ کتنا بڑا تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ۔ سچے جو تاجر ہیں، سچے کاروبار کرنے والے لوگ، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت اسی بنیادی ہدف کو ہمیں سمجھا رہے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں عدل پر، قومیں ترقی کرتی ہیں جس میں سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، جس کا بازار اچھا ہے، بازار میں خیر خواہی ہو، مارکیٹ میں خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہو، تو 99% بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، معاشرے پاک ہو جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ اور اگر کسی معاشرے کے اندر جھوٹ، فراڈ، دھوکہ ہے اور ظلم ہے، تو میرے عزیزو اس میں چوریاں پیدا ہوں گی، ڈکیتیاں پیدا ہوں گی۔ اصل مرض ہم دور نہیں کرتے۔ آج چوری پہ بڑی بات ہوتی ہے، ڈاکے پہ بات ہوگی، جھوٹ پہ بات ہوگی، لیکن کبھی غور تو کرو کہ وجہ کیا ہے۔ معاشی بدحالی جو ہے، یہ غربت جو ہے، یہ تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ آپ کے اس ظالمانہ معاشی نظام سے پیدا ہوئی ہے۔ دو ہی تو نظام ہے جو دنیا میں انسانی معاشرے تشکیل دیتے ہیں۔ ایک معاشی نظام ہے، عدل کا معاشی نظام ہے، تو قوموں کے درمیان جو دولت کی گردش ہے وہ بالکل مساویانہ ہوگی۔ اور ایک سیاسی نظام ہے جو قوموں کی تشکیل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس سیاسی نظام کے ذریعے سے حکمران عوام کو اپنا گھرانہ سمجھیں، ملک کو اپنا گھر سمجھیں، جس طرح ماں باپ اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اسی طرح حکمران کریں، قربانی دیں، جرأت پیدا کریں، ہمت پیدا کریں، اعلیٰ صلاحیت پیدا کریں
اور پھر قوم کو اللہ سے جوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں، تو میرے عزیزو یہ ترقی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے کل کے درس میں بھی یہ سنا ہے کہ یوم الدین آئے گا، روز جزا، انصاف کا دن آنا ہے۔ تو جب انصاف کا دن آئے گا تو دو گروہ ہو جائیں گے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رہنمائی کو سمجھا، اپنے کاروبار، اپنے معاملات، اپنی مارکیٹ اور بازار اس طرح تشکیل دے دی جیسے اللہ کی رہنمائی ہے۔ اور ایک وہ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، رہنمائی کو نہیں مانا، یا مانا بھی تو چند جزیات میں مان لیا جیسے ہماری عادت ہے۔ نماز روزے میں اللہ کی بات مانیں گے، جب بازار میں دکان پہ جا کے بیٹھیں گے، تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، تو وہاں پہ کہیں گے جی مجبوری ہے جی۔ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہوتا۔ یہ کس فلسفی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو سرمایہ پرستانہ سوچ ہے، یہ تو شیطانی سوچ ہے، معاشروں کی تباہ کرنے والی سوچ ہے۔ میرے عزیزو، اصل میں ترقیاں تو سچائی میں ہے، اصل میں جو ترقی ہے وہ تو انصاف میں ہے۔ اللہ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، قومیں آج آپ اس تاریخ کا جائزہ لے لیجئے، جتنی ہم سن رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، تو قومیں کب تباہ ہوتی ہیں؟ اللہ کی کیا رہنمائی ہے؟ جب جھوٹ آئے اور ظلم آئے، ظلم آئے گا تو ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت آج کے درس میں اس ظالم طبقے کا تعارف کروا رہے ہیں جنہوں نے کم تولا، کم ماپا، مارکیٹ خراب کی۔ اللہ کہتے ہیں سنیے، کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار، بے شک یہ جو ظالم ہے، گناہ گار ہے، ان کا جو اعمال نامہ ہے، لفی سجین، یہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ پچھلی آپ نے سورہ مقدسہ میں سنا، وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے؟ یہاں اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ سنو، کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے، ایک کتاب ہے، اعمال نامہ ہے وہ، اور وہ اعمال نامہ ایسا ہے جو سب کے سامنے پیش ہوگا۔ عالمت نفس ما احضرت، ساتھ ہی اللہ نے ارشاد فرما دیا، ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ یوم الدین جو ہے اس دن بربادی ہوگی۔ اور وائل کا معنی میں نے عرض کیا کہ جہنم بھی ہے، جہنم کا ایک ٹھکانہ ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے، ان کو کم تولنے والے، کم ماپنے والوں کے لیے جہنم ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ کون لوگ ہیں جو یوم الدین کا انکار کرتے تھے، ان کو جھوٹ سمجھتے تھے، عقیدہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں، اپنا احتساب نہیں کرتے، بلکہ ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، بلکہ دوسروں کو ترغیب دیں گے، او بھائی سچ کے ساتھ سودا نہیں ہو سکتا، دو نمبری کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سچ بولنے والے ہیں ان کو صوفی کہیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے مختلف انداز میں کہ یہ تو بڑے سادہ سے لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، سنیے ذرا توجہ سے، اللہ رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں یہ جھٹلانے والے کون ہے یوم الدین کو؟ اللہ کہتے ہیں کل معتد اثیم، یہ حد سے گزرنے والے ہیں اور یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ ایک ہے معتد جو سیاسی طور پر مافیا بن جاتا ہے اور جس طرح چاہے ملک کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہے اسیم کہ جو معاشی انداز میں ایک مافیا بن گیا۔ یہ دو ہی تو مافیاز ہیں، سیاسی اور معاشی، اور جب بھی یہ غالب آتے ہیں
تو انسانی سوسائٹی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے، آپ چینی مافیا دیکھ لیجئے، اور جو مافیاز ہیں کاروبار پر جن کا آج تسلط ہے، سیاست میں بھی وہی ہے، معیشت میں بھی وہی ہے۔ عوام کو بڑی لالی پاپ دیں گے، نعرے دیں گے، خوبصورت طریقوں سے نوازنے کی کوشش کریں گے، لیکن خود پیچھے بیٹھ کے میٹنگیں کریں گے۔ یہ ظالم مافیا ایک ہے، یاد رکھیے، کسی جماعت کا ہو، اور مل کر قوم کو لوٹتے ہیں۔ جس کو یہ قومی حکومت کہتے ہیں، اصل میں قومی حکومت کا تصور ان ظالموں کے نزدیک یہ ہے کہ مل بیٹھو، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو جو مرضی کہتے رہو، لیکن جب ظلم کرنا ہے تو مل جاؤ، قوم کو لوٹو، ملک کو لوٹو، ملک پر قبضہ کرو، ان کے وسائل پر قبضہ کرو۔ یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ یہ ہے کل معتد اثیم، ہر حد سے گزرنے والا، ناجائز اختیارات استعمال کرنے والا، اور پھر معاشی طور پر ظلم اور استحصال کرنے والا۔ جب ان کو بتایا جائے کہ یہ تم ظلم کر رہے ہو، اچھی بات نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ نہیں ہے، تو آگے سے کہتے ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری رہنمائی ان کو بتائی جاتی ہے، قال کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ کی سچی رہنمائی کو کس نام سے تعبیر کرتے ہیں؟ قصے اور کہانیوں کے نام سے، کہ یہ تو قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں۔ یہ تو پرانی باتیں کرتے ہیں بزرگ، اب تو دور نیا آ گیا ہے۔ ہم نے نئے جھوٹ کو، نئے فراڈ کو نیا دور تشکیل دے دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں میرے عزیزو، اللہ کی رہنمائی، سچی رہنمائی کس طرح کھول کھول کے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہر دور کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ آج کا دور 100% یہی ہے، جب بھی سچی رہنمائی دیں گے کہیں گے قصہ کہانی ہے، کہیں گے پرانی باتیں ہیں، کہیں گے یہ تو صوفی لوگ ہیں، یہ سادہ لوگ ہیں، ان کو تو کاروبار ہی نہیں کرنے آتے۔ یقیناً ظلم کے نظام میں، سرمایہ پرستی کے نظام میں سچے لوگوں کو واقعی کاروبار نہیں کرنے آتے۔ اس لیے سچے لوگ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے نظام کو ختم کیا ہے، کمپرومائز نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نظام میں تو حضور چل ہی نہیں سکتے۔ جھوٹے نظام کے ساتھ مل کر تم کس طرح چلو گے؟ لکم دینکم ولی دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور اللہ نے رہنمائی دے دی۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی فلسفی، ان سرمایہ پرستوں کا عمل و کردار بالکل مختلف، اور اللہ کی جو سچی جماعت ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ یہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔